بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ حمد و ثنا کے لائق رب ذوالجلال کی ذات بابرکات ہے، جس خالق اور مالک نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا ہے، جو میرا اور آپ کا بنانے والا ہے، اور بنانے والا اپنی بنائی ہوئی چیز کی خوبیوں اور خامیوں سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ بنانے والے کو جن چیزوں سے خطرہ ہوتا ہے، جن چیزوں سے اس کی بنائی ہوئی چیز کو نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے،
وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ تم نے یہ اگر 110 پہ چلتی ہے تو 220 پہ نہیں لگا دی اس کو، ورنہ جل جائے گا۔ 220 پہ چلتی ہے تو 110 پہ لگائیں گے تو پھر بھی کام نہیں کرے گی۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، میرے پاس ایک چھوٹی سی ٹیپ تھی، میں نے اس میں کیسٹ ڈالی، کیسٹ اس میں پھنس گئی۔ میں نے کہا اس میں کوئی پرابلم ہے، میں اٹھا کے میکینک کے پاس لے گیا، ابھی دیکھیں اس کو کیا مسئلہ ہے۔ اس نے دیکھتے ہی کہا کہ آپ نے اس کو 110 پہ لگا دیا ہے، یہ 220 کرنٹ مانگتی تھی، اس کا سوئچ جو پیچھے لگا ہوا ہے اس کے اوپر 220 لکھا ہوا ہے، اور آپ نے اس کو 110 پہ لگایا ہے، اس میں کوئی خرابی اور کوئی نقص موجود نہیں۔ یہی خرابی ہے کہ آپ نے اس کو 220 کرنٹ نہیں دیا۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں اور پھر اس بنائی ہوئی چیز کے فوائد اور نقصانات وہ کس طرح کام کر سکتی ہے، انسان کی ہر بنائی ہوئی چیز کے سامنے بھی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بروشر اور چھوٹا سا پرچہ وہ شائع کرتا ہے کہ تم نے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ ان پابندیوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی۔ مالک نے بھی مجھے اور آپ کو بنایا ہے، انسان کو وجود بخشا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد قرآن مجید، فرقان حمید، کلام اللہ کے ذریعے، اور آخری نبی، آخری رسول، آخری راہبر، آخری ہادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جن چیزوں سے اس انسانی مشینری کو نقصان ممکن تھا، جو اس کے لیے مضر ثابت ہو سکتی تھی، جو اس کی دنیاوی زندگی میں اس کی صحت کو متاثر کر سکتی تھی، جو اس کی اخروی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ بن سکتی تھی، جو اس کو جنت کے محل اور جنت کے باغات سے محروم کرنے کا سبب ہو سکتی تھی، اور جو اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتی تھی، آج سے 1400 سال قبل جس ہادی کو اللہ جلال نے قرآن نازل کیا، اس پیغمبر نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے انسان کے لیے مضر ہر اس چیز کو روک دیا اور اس چیز سے منع کر دیا کہ بندے تو نے اس چیز کے قریب۔ اس پیغمبر نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن ایک دشمن، ایک عدو، ایک ازلی دشمن، پہلے دن کا دشمن، میرے باپ اور میری ماں سے جس کی دشمنی کی ابتدا ہوئی تھی، وہ دشمن مسلسل میرے اور آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ پورا زور لگاتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ میں نے رب ذوالجلال کی اس بنائی ہوئی مشینری کو راہ راست سے بھٹکانا ہے، سیدھے راستے سے دور کرنا ہے، اس کو جنت سے محروم کرنا ہے، اس کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے، اس کو آگ میں بھیجنا اور آگ میں پھینکنا ہے۔ اس سے ایسے کام میں نے کروانے ہیں کہ جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے یہ اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے اور اپنی آخرت بھی خراب کر بیٹھے۔ کون ہے وہ؟ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس ابلیس شیطان کی دشمنی کا ذکر کیا اور اس کی خبر دی اپنے بندوں کو۔ جب خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، میرے اور آپ کے باپ کو وجود بخشا، اور پیدا کرنے کے بعد مالک ملائکہ کو اس بات کا حکم دیتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فسجدوا الا ابلیس، سارے ملائکہ نے، سارے فرشتوں نے خالق کا حکم مان کے، کیونکہ وہ مخلوق بھی ایسی ہے جو کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتی، جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا ہے قیامت تک کے لیے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کا رب جس چیز کا ان کو حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، وہ اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والی وہ مخلوق نہیں ہے۔ فرشتے اپنے رب کا حکم مان کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، اس کا فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ضرور تھا، ان کے ساتھ رہتا ضرور تھا، لیکن ابلیس فرشتہ نہیں تھا، بلکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور جن ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا۔ وضاحت آ گئی کہ وہ نوریوں میں سے نہیں تھا، کن میں سے تھا؟ وہ جنوں میں سے تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تو حکم بھی اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا، تو پھر وہ تو جنوں میں سے تھا، تو وہ تو اس کو آرڈر دے نہیں۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ یہ بھی کہہ دیا کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا جب میں نے تجھے حکم دیا کہ تو سجدہ کر۔ یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ اگر وہ صرف ملائکہ کے ضمناً اس کو حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اس کو مستقل آرڈر دیا گیا تھا کہ تو آدم کو سجدہ۔ قال اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ کیا اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں؟ کیا اس کے سامنے پیشانی ٹیکوں؟ اس نے یہ نہ دیکھا کہ آرڈر دینے والا کون ہے، اس نے یہ تصور نہیں کیا کہ مجھے کہنے والا کون ہے۔ اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا ہے آدم کو، اس نے یہ پہلو تو سوچ لیا، لیکن یہ نہ سوچا کہ مجھے آرڈر دینے والی ذات کون سی ذات۔ اَأَسْجُدُ، کیا سجدہ کروں؟ لمن خلقت طینا، اس شخصیت کو، اس ذات کو جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے تیرا کیا خیال ہے، تو کیا دیکھتا ہے جس کو تو نے میرے اوپر عزت بخشی ہے، جس کو تو نے مجھ پر شرف بخشا ہے، جس کو تو نے مجھ پر تکریم دی ہے، جس کو تو نے مجھ سے معزز بنایا ہے۔ ھذا الذی کرمت علی، تیرا کیا خیال ہے کہ جس کو، اس آدم کو تو نے میرے اوپر عزت بخشی ہے، اس آدم کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی ہے، اس آدم کو تو نے میرے اوپر شرف بخشا ہے، تو نے مجھے اس کو سجدے کرنے کا حکم دیا ہے۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت تک، قیامت کے قائم ہونے تک مہلت دے دے، اور قیامت کے قائم ہونے تک مجھے مؤخر کر دے، اور مجھے ٹائم دے دے، مجھے ڈھیل دے دے قیامت کے وقوع تک، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر میں ضرور پر ضرور اس کی اولاد کی جڑیں کاٹ کے رکھ دوں گا، میں ضرور بر ضرور اس کی اولاد کی جڑیں کاٹ کے، گلا گھونٹ کے رکھ دوں گا۔ الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگ میرے داؤ میں نہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو میرے داؤ سے بچتے، ورنہ میں پوری کوشش کروں گا کہ جس آدم کو تو آج میرے اوپر برتری فضیلت دے رہا ہے، اگر تو مجھ کو مہلت دے دے، اے رب تو مجھ کو مہلت دے دے، تو پھر دیکھ میرے کرشمے اور میں کیا کرتا ہوں، میں کیا گل کھلاتا ہوں، میں کن کن طریقوں سے تیرے بندوں کو، اس آدم علیہ السلام کی اولاد کو، آدم علیہ السلام کی ذریت کو، نسل آدم کو میں کن کن طریقوں سے تیرے راستے سے بھٹکاتا ہوں، راہ راست سے ہٹاتا ہوں، تیرے نبیوں کی دعوت سے پھسلاتا ہوں، تیرے قرآن کے پیغام سے دور کرتا ہوں۔ دیکھ میں کس قدر ان کی بربادی کا سبب بنتا ہوں، اور کس طرح ان کو
جنت سے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے پہ چلاتا ہوں. اللہ کو چیلنج کیا نا. لیکن کچھ لوگ، تھوڑے لوگ، چند افراد ہیں جن کے اوپر میرا داؤ، شیطان کو بھی علم تھا کہ سارے نہیں بھٹکا سکوں، کچھ بچنے والے ہیں. اور انہیں قلیل کے بارے میں اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، جو میرے شکر گزار بندے ہیں وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، شکر کرنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، جا بھائی جا، اذهب جا، اذهب جا، فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، پس آدم کی اولاد میں سے جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا، جو تیری اتباع کرے گا، جو تیرا کہا مانے گا، جو تیری مرضیوں کو پورا کرے گا، جن کو تو بہکا لے گا، جن کو تو بھٹکا لے گا، جن کو تو اپنے پیچھے لگا لے گا، فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، جو تیرے پیچھے چلے گا، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، پھر یاد رکھ بے شک جہنم، بے شک آگ، بے شک دوزخ تمہارا بدلہ ہے، تمہاری جزا ہے، تمہارا صلہ ہے. جس کو تو بھٹکاتا جائے گا، جو تیری پیروی کرتا جائے گا، جو تیرے پیچھے چلتا جائے گا، جو تیرا کہا مانتا جائے گا، تو تیری اتباع کرتا جائے گا، جس کو تو اپنا گرویدہ کر لے گا، جو تیرے لشکر میں شامل ہو جائے گا، جو تیرے گروہ کا فرد بن جائے گا، جو میری عبادت کو چھوڑ کے تیرے پیچھے چل پڑے گا، فمن تبعک منہم، جو تیری پیروی کرے گا، اللہ اکبر کبیرہ، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، پھر ان کی سزا، ان کا بدلہ وہ جہنم کی آگ، وہ جہنم ہے، اور وہ جہنم بھی پوری پوری سزا ان کو ملے گی، ان کی سزا میں کچھ کمی نہیں. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، بہکا لے، پھسلا لے. اللہ نے حکم دیا اس کو، کس کو؟ شیطان کو. پھسلا لے، بہکا لے، ہٹا لے، اپنے پیچھے لگا لے. وَاسْتَفْزِزْ، اپنا گرویدہ کر لے، اپنے شوقین بنا لے، اپنے محبوب بنا لے. بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ، جس قسم کی آواز نکال کے، جس قسم کی آواز، جیسے بھی تو اپنی آواز کے ساتھ تو ان کو میرے راستے سے بھٹکا سکتا ہے. تجھے چیلنج ہے کہ تو کیا کر لے، پھسلا لے اپنی آواز کے ساتھ. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور اپنے سواروں کے ساتھ اور اپنے پیادہ دستوں کے ساتھ، سوار جو تیرے سوار ہو کے تیرے ساتھ چلنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو پیدل چلنے والے ان کے ساتھ بھی، اپنے جتھے، اپنی جماعت، اپنا گروہ، سارے قسم کے گروہ بھی تو ان کے پیچھے لگا لے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کی اولادوں میں بھی تو شریک ہو جا، اور ان کی اموال میں بھی تو شریک ہو جا، تو پوری کوشش کر لے. وَعِدْهُمْ، اور ان سے وعدے کر لے، ان سے وعدے کر لے، ان سے وعدے کر لے ان کو بہکانے کے لیے جو تو کر سکتا ہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ دھوکے کا وعدہ کرتا ہے. شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے کس کے اوپر مبنی ہوتا ہے؟ دھوکے. شیطان اپنے پیچھے لگانے کے لیے جو چیزیں مزین بنا کے، خوبصورت بنا کے، بہترین بنا کے، اچھی بنا کے آپ کے سامنے لائے گا کہ چند دنوں میں تو امیر ہو جائے گا، لوگوں میں تیرا نام ہوگا، لوگ تیری عزت کریں گے، تیرے کمرے میں VCR ہوگا، پورا شرکہ تیرے کمرے میں جمع ہوگا، تو اس شرکے کا چودھری ہوگا، لوگوں میں تیرا نام ہوگا، تیرے جناب تیری مجلس کے یہاں چرچے ہوں گے، پتہ چلے گا کہ فلاں بندہ بڑا جناب بڑا حد عزیز ہے، لوگوں کو اس نے بہکانے کے لیے، لوگوں کا دل لگانے کے لیے ہر قسم کا سامان فراہم کر رکھا ہے. اللہ اکبر. شیطان اس قسم کے اس کی چودراہٹ کا لالچ دے کے اور اس کو بہکانے کے لیے بے شمار خیالات اس کے ذہن پر سوار کر کے لوگوں سے بہکانے کی پوری کوشش کرے گا، راہ راست سے بھٹکانے کی پوری کوشش کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور وعدے کرے گا لوگوں سے، اللہ اکبر، الا غرورا،
لیکن یاد رکھ شیطان کے سارے وعدے دھوکے کے اوپر مبنی ہیں، وہ دھوکے کے اوپر مبنی ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں، میرے عبادت گزار ہیں، جن کے سینوں میں میری محبت ہے، جن کے جسموں میں میرے پیار کا خون چلتا ہے، جن کے سینے میرے پیار سے لبریز ہے، جن کے دل میری محبت میں دھڑکتے ہیں، ان عبادی بے شک میرے بندے لیس لک علیہم سلطان، تیرے پاس ان کو بہکانے کے لیے کوئی چارہ، تو بے شک بدل بدل کے طریقے، بدل بدل کے راستے، بدل بدل کے انداز، بدل بدل کے ان کو راستے سے، حق راستے سے، اللہ کی محبت سے دور کرنے کے لیے، قرآن کے پیغام سے ہٹانے کے لیے تو پوری کوشش کرے گا، لیکن میرے بندوں پہ تیرا داؤ نہیں چلے گا، میرے بندوں پہ تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، اور تیرا رب بطور کارساز کے کافی ہے۔ جن کے ساتھ اللہ کا تعاون ہوا کرتا ہے، جو اللہ کی مدد کے خاصگار ہوا کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوا کرتی ہے، جن کا تعلق رب ذوالجلال سے ہوا کرتا ہے، جن کے سینے اللہ کے پیار سے سرشار ہوا کرتے ہیں، جن کے دل اللہ کی محبت کو اپنے اندر سمو لیا کرتے ہیں، جن کے سینوں میں اللہ کا پیار بیٹھ جایا کرتا ہے، شیطان کبھی ان کو راہ راست سے بھٹکا۔ یہ قرآن کا ایک مقام ہے، سورۃ اسراء ہے، آیت نمبر 61 سے لے کر 56 تک 65 تک کی میں تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ یہ ازلی دشمن، یہ پرانا دشمن، جو اللہ مختلف تدابیر سے، مختلف سازشوں سے، مختلف طریقوں سے آج آدم اور نسل آدم کو، آدم اور اولاد آدم کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے اللہ پورا زور لگا کے تلا ہوا ہے۔ اور قرآن نے دوسرے مقام پہ یہ بھی ذکر کیا، قال فبما اغویتنی، جو تو نے جس بنا پہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ سے کہا کہ جس بنا پہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے بھٹکایا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں آدم کی اولاد کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، ان کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں جانب سے بھی حملہ آور ہوں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں طرف سے بھی ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے میں تیرے بندوں کو بھٹکانے کی، راہ راست سے ہٹانے کی، صراط مستقیم سے بہکانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو دیکھے گا کہ اکثریت شکر کرنے والوں کی نہیں، اکثریت میری مجلسوں کو آباد کرے گی، اکثریت مجھے خوش کرے گی، اکثریت اللہ اکبر کی صدا کے اوپر تیری کبریائی کو ثابت کرنے کے لیے مسلوں کو روک نہیں کرے گی، وہ میرے اڈے کو آباد رکھ کے ٹی وی ویسیار کنجر گانے کو لگا کے بیٹھے۔ دیکھ لیں آپ اس سنائیہ میں کبھی اوپر سے کسی اونچی منزل پہ چڑھ کے دیکھیں کتنے جناب اس کے پھنسانے کے جال لوگوں کی چھتوں کے اوپر لگے، ہم نے رکھے ہیں نا، اور ہم نے رکھے ہیں نا، وہ تو نہیں رکھے گیا، خریدنے والے ہم، پیسہ لگانے والے ہم، اور اس کو جوڑنے والے ہم، اس کو چھت پہ رکھنے والے ہم، اس کے چینل پکڑنے کے لیے اس کو گھمانے والے ہم، اور ٹی وی خریدنے والے ہم، ریموٹ کنٹرول دبانے والے ہم۔ کامیاب ہے کہ نہیں؟ چودھری کامیاب ہے کہ نہیں؟ وہ اس کو یہ کامیابی کا سہرا بتانے والا کون ہے؟ ہم لوگ۔ لیکن کب تک؟ خیال کرنا، ان آیات کی روشنی میں مجھے آپ کو اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے، اور ایک ہمیں کے لیے سوچنا چاہیے، کہیں میں بھی اس ازلی دشمن کا، جس نے میرے باپ کو، جس نے میری ماں کو جنت کی نعمت سے معروم کیا تھا، ان کو جنت کا پھل کھانے پر مجبور کیا تھا، جنت میں بہکانے کی کوشش کی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی نافرمانی پہ ان کو مجبور کیا، ان کو پھسلا لیا اور بہکا لیا، جنت
جنت کا پھل کھا لیا، پھل کھانے کی وجہ سے مالک نے جنت سے نیچے اتار دیا، جس نے میرے ماں اور باپ کو ننگا کر دیا تھا، آج وہی دشمن اس دن سے لے کر آج تک میرے آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ خیال کرنا کہیں میں آپ بھی اس کی اتباع کر کے، اس کی پیروی کر کے، اس کے پیچھے چل کے، اس کا حکم مان کے، اس کو راضی کر کے، اس رب رحمان کو، اس عرش بری کے مالک کو، اس نیلی چھت والے کو، اس پیدا کرنے والے کو جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی دیوار تک اپنی نعمتوں کی بارش میرے آپ پر کی تھی، جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے عرصے تک اور بغیر مانگے مجھ کو پانی کی بوند سے بہترین چہرے کے اندر تبدیل کیا تھا، اور پھر مختلف مراحل سے گزار کے میری ہر ضرورت کو پورا کر کے دنیا میں نکال کے مجھ کو زندگی عطا فرما کے آج تک مجھ کو زندہ رکھا ہے اور میری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے۔ کیا وہ رب مجھ سے ناراض ہو گیا اور اللہ اکبر وہ رب مجھ سے روٹھ گیا تو کیا میری زندگی کو کوئی فائدہ ہے؟ شیطان کی آواز سے مراد مفسرین نے اتفاق صحابہ کے قول، تابعین کے اقوال، گانے بجانے کے آلات، گانے بجانے کی چیزیں، سرولی آوازیں، اس کے اوپر مبنی گفتگو، وہ ناول اور ڈائجسٹ، ہر وہ چیز جو اللہ کی محبت کو مٹاتی ہے، رحمان کی محبت دل سے نکالتی ہے، اللہ کے پیار کو ختم کرتی ہے، دین سے غافل کرتی ہے، راہ راست سے ہٹاتی ہے، ہر وہ کام اللہ اکبر جو شیطان کی آواز کی شکل میں آج وہ موبائل کے اندر ہو یا آپ کے ٹی وی وی سی آر کے اوپر ہو، جس صورت میں بھی ہو، جو چیز بھی اللہ کی محبت کو کمزور کرتی ہے، رب کی محبت کو کم کرتی ہے، وہ شیطان کی آواز ہے۔ اور اللہ اکبر جو شیطان کی آواز مجھ کو پیچھے ہٹائے گی، میں اس کے گروہ میں شامل ہو جاؤں گا اور ان کا بدلہ جہنم، پورا جہنم کی آگ ان کا سیدھا۔ قرآن کا دوسرا مقام ہے، سورۃ لقمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں، یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس کے الفاظ بھی حکمت پہ مبنی ہیں، اس کے معنی بھی حکمت پہ مبنی ہیں، اس کے اوامر بھی حکمت پہ مبنی ہیں، اس کی نواہی بھی حکمت پہ مبنی ہے، اس کے واجبات بھی حکمت پر مشتمل ہے۔ اس نے جس چیز سے روکا ہے اس میں بھی مالک ذوالجلال کی کوئی حکمت ہے، اس نے جس میں کس چیز کا آرڈر دیا ہے وہ بھی اللہ کی حکمت کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اس حکیم اور دنا کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، یہ حکمت سے لبریز، حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو احسان کرنے والے ہیں، جو محسن ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جو رب ذوالجلال کے مطیع ہیں، جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، جو مالک کے تابع دار ہیں، جو اللہ کے آرڈروں کے پابند ہیں، جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ یہ محسن، نبی معظم سے جب جبریل نے سوال کیا کہ مل احسان، حضور بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی اس طرح عبادت کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی اس طرح عبادت کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ احسان کا درجہ یہ ہے، یہ ایمان، یہ اسلام ایمان سے اوپر کا درجہ ہے۔ ایمان تو دلی اعتقادات کا نام ہے، اسلام ظاہری ارکان کا نام ہے۔ آپ پوری کر رہے ہیں 5 نمازیں، ہم کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے کہ اس نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کی، لیکن اس سے ایک اگلا مرحلہ ہے احسان کا، جب بندے کو اپنی نماز پڑھتے ہوئے بھی لذت محسوس ہوتی ہے،
جب بندے کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے بھی ضرور نصیب ہوتا ہے، جب آدمی کو رب ذوالجلال کی پیروی کرتے ہوئے سکون ملتا ہے، جب وہ اس کی عبادت کرتا ہے تو یہ تصور کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، انت عبد اللہ کأنک ترا، تو اس طرح اللہ کی عبادت کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تیرے اندر تو پھر یہ دیکھ کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہے محسن کی۔ وہ کون ہے محسنین؟ خالق نے خود وضاحت کر دی، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ محسن جن کے لیے قرآن ہدایت، یہ محسن جن کے لیے قرآن رحمت، یہ احسان کرنے والے جو قرآن کے نور سے اپنے سینے کو منور کرنے والے ہیں، یہ محسن جن کو قرآن راستے فراہم کرتا ہے، یہ محسن جن کے لیے قرآن ذریعہ ہدایت بنتا ہے، یہ محسن جو قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات جن کے لیے مشعل نور ثابت ہوتی ہے اور مشعل راہ ثابت ہوتی ہے، اور یہ محسن اللہ اکبر قرآن جن کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ محسن وہ ہے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو جو نماز کا پابند نہیں ہے قرآن اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں کرتی۔ اگر چاہتے ہیں کہ قرآن کا نور میرے سینے کو منور کر دے، قرآن کی بارش میری اس دل کی زمین کو سیراب کر دے، قرآن کے گلستان کے پھولوں سے مجھے خوشبو نصیب ہو جائے، قرآن میری ہدایت کا ذریعہ بن جائے، قرآن میرے اس 5 فٹ کی جسم پہ اپنی تاثیر دکھا دے، تو پھر محسن بنیے اللہ کا 24 گھنٹے ہر لمحے اس مالک کی محبت، اس مالک کا ڈر، اس اللہ کے خوف کو دل میں جڑا دیجئے۔ اپنی واللہ ایک حرکت بجا لانے سے پہلے، اپنی آنکھ کے استعمال سے پہلے بھی، کان کے استعمال سے پہلے بھی، ہاتھ کے استعمال سے پہلے بھی، اپنا قلم اٹھانے سے پہلے بھی سوچ لیجئے کہ کیا اس حرکت کی اجازت میرا وہ رب دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ رب اجازت دے تو ہاتھ کو بھی ہلاتے جائیے، آنکھ کو بھی استعمال کرتے جائیے، کان کو بھی استعمال کرتے جائیے، زبان کو بھی حرکت دیتے جائیے، لیکن وہ مالک ناراض ہوتا ہے تو پھر ہاتھ کو بھی روک لیجئے، کان کو بھی بند کر لیجئے، آنکھ کو بھی سٹاپ کر لیجئے، اللہ پر اپنے قدم کو بھی روک لیجئے، اس لیے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ رب مجھ سے ناراض۔ یہ مسئلہ قرآن ان کے لیے ہدایت بنتا ہے۔ جو ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں، ہم اپنے راستے ان کے لیے وعدے کر دیتے ہیں، پھر دنیا کے مسائل، دنیا کی مشاکل، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی مشکلیں اللہ اکبر ان کو ہیٹ نظر آتی ہے۔ جب اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ ذوالجلال کی ملاقات ان کے سینوں، ان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اکبر اس نیکی اطاعت کے سلے میں، اس فرما برداری کے نتیجے میں، کان کو گانے سے بچانے کے بدلے میں، آنکھ کو ننگی عورت کے ناش کو دیکھنے سے روکنے سے، کل مالک مجھے جنت باغات کا مالک بنانے والا ہے، اور مجھے کل قیامت کے دن آج اس آنکھ کو حرام سے روکوں گا، کل مالک کا دیدار مجھ کو نصیب ہونے والا ہے، تو وہ کبھی اپنی آنکھ کو اس گندی چیز سے آلودہ۔ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے شیخ حافظ محمد یحییٰ میر محمدی حافظہ اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی، اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑا کام کیا دین کی خدمت میں۔ شارجہ میں تبلیغی دورے پہ ایک دفعہ آئے تو ان کے ایک شاگرد کہنے لگے آؤ سمندر کے کنارے چلتے ہیں اور آپ کو وہاں کچھ قدرتی مناظر ہے، دبئی کا ماحول آپ کو دکھا کے لاتے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ جب کوئی آدمی کہیں جاتا ہے کسی شہر میں تو شہر والے تو کہتے ہیں نا آؤ آپ کو دکھائیں شہر، پھر واقع لائے شہر کیسا ہے۔ وہ شہر کا جواب سن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے آج بھی اس دنیا میں ایسے موجود ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں ان آنکھوں سے اللہ کے دیکھنے کا شوق دل میں رکھتا ہوں، میری تمنا ہے
کہ ان آنکھوں سے کس کو دیکھوں؟ اللہ کو دیکھوں. اور پھر میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کو دیکھنا پسند. ایک تمنا ہے کہ یہ قیامت کے دن جب جنت میں چلا جاؤں تو ان آنکھوں سے رب کا دیدار ہو جائے. یہی میری خواہش ہے. میں دنیا کی چیزوں کو دیکھ کے ان آنکھوں کو لوٹا ہے. حلال چیزیں تھیں، حالانکہ حلال چیزیں تقوی کو حالت دی ہے. ہم تو حرام سے بھی ان کو روکنے کے تیار ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ محسن کون ہیں؟ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، مالوں کی زکات دیتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ ایک دن اس فانی دنیا نے، عارضی لذات نے، عارضی لذتوں نے ہم نے چھوڑنی ہے اور انہوں نے ہم کو چھوڑ دینا ہے. دنیا ایک دن ہم سے چھوٹ جائے گی. یہ عارضی دنیا جس کا مجھے اور آپ کو واللہ کسی کو کوئی یقین نہیں یہ اگلا سانس ہم نے لینا ہے کہ نہیں لینا. یہ ایک دن یہاں پڑی رہ جائے گی، پڑی رہ جائے گی. کوئی اس کو سمیٹنے والا بھی نہیں ہوگا. آپ کی یہ روم، آپ کی یہ چیزیں جو آپ نے عارضی طور پہ یہاں خرید کے رکھی ہیں، آپ کے ٹی وی وی سی آر، ان کو بھی کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. شاید جو قبضہ کر لے گا یہ اٹھا کے باہر پھینک دے گا. اس کا سامان، یہ سامان اس کا یہاں پڑا ہے، اس کو کہاں پھینکے یار؟ باہر پھینک دے اس کو. فضول چیزیں ہیں. یہ دنیا ساری کی ساری یہاں رہ جائے گی. اللہ اکبر. جن کے دینوں میں آخرت کا ڈر ہوتا ہے، جواب دہی کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے دیدار کی تمنا ہوتی ہے، جہنم کا خوف ان کے ذہنوں پہ سوار رہتا ہے، وہ ایک ایک لمحے کے لیے اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو چیک کرتے ہیں کہیں کسی عضو کی وجہ سے جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جاؤں، مالک کی محبت سے محروم نہ ہو جاؤں. کل کی بات ہے، ہمارا ایک ساتھی یہاں کھانا پکاتا تھا، نعیم نعیم اللہ. آج بلکہ آج 7 بجے ان کی فلائٹ تھی. آج فلائٹ تھی آج 1 بجے اس کی فلائٹ تھی. اس کا بھائی صبح 7 بجے اس کو وہاں قصیم ایئرپورٹ پہ چھوڑنے گیا ہے. شاید ابھی پاکستان نہیں اترا ہوگا. اس کا بھائی واپس رس میں آیا ہے، گھر اپنے روم پہ پہنچا ہے، پھر کسی کام کے لیے نکلا ہے. اپنے سگے بھائی کو الوداع کر کے واپس گیا ہے اور گاڑی ٹکرائی اس کی کسی دوسرے آدمی سے اور وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. اللہ اس کی مغفرت فرمائے. کیا پتہ ہے جی، پچھلے بدھ کو ہم جا رہے تھے مکہ مکرمہ، بس میں تھے، راستے میں ہمارے سامنے ایک شخص جس کی گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرائی، وہ شخص گاڑی سے نکل کے باہر گر پڑا ہوا. ایک شخص اس کی نبضیں چیک کر رہا تھا، بس بالکل تازہ ترین ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی نبض چیک کر رہا تھا. اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، جس سے ٹکٹا پڑا تھا. اللہ کوئی علم نہیں مجھے آپ کو کہ اگلا سانس ہم نے لینا کہ نہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ سے جنگ چھوڑیے اپنے ان آغاز کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کے لیے، اپنی آنکھوں اور کانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. اس مالک سے سچا عہد کیجیے، اس مالک سے وعدہ کیجیے کہ ہم نے اپنے اعضاء کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے، آگ سے بچانے کے لیے. زندگی کا کوئی علم نہیں کہ اگلا سانس میں نے لینا ہے کہ نہیں لینا، مجھے یہ چیزیں سمیٹنے کا موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا، مجھے توبہ کا وقت نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. یہ اس قسم کے واقعات میرے آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں. یہ میرے آپ کے لیے الارم ہوتا ہے، خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے کہ ایک دن تیرا بھی ملک الموت سانس قبض کرنے کے لیے آنے والا ہے. اس گھڑی کی تیاری کے لیے تو بھی اپنے آپ کو تیار کر. اگر تیری زندگی گناہوں سے آلودہ ہے، تیرے دامن پہ گناہوں کے دھبے ہیں اور تو نے حرام سے اپنے دامن کو آلودہ کر رکھا ہے، گانے بجانے کی مجلس کو آباد کر کے شیطان کی پیروی کا تو نے کردار ادا کر رکھا ہے، پھر یاد رکھ اگر اسی ڈگر پہ چلتا رہے گا تو پھر بدلہ جہنم کی آگ ہوگا. لیکن اگر چاہتا ہے آگ سے بچنا تو وقت ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اپنے اللہ کو منا لے، مالک کے پیار کو جگہ دے لے.
اللہ کی اتباع کر لے، اس کے حکم کو تسلیم کر لے، سر کے بال سے لے کر سر کی چوٹی سے لے کر ناخن تک اپنے پاؤں تک چیک کر لے اپنے آپ کو، کس کس جگہ پہ بگاڑ موجود ہے، جسم کا کون سا عضو میرے مالک کی محبت سے مجھ کو محروم کر رہا ہے۔ ابھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالا دے لیجئے، ورنہ ملک الموت شاید میرے آپ کے اوپر بھی اپنا پیغام لے کے آ جائے اور میں اور آپ بھی اس فانی دنیا سے چلے گئے، توبہ نصیب نہ ہوئی تو پھر یہ سارا کا سارا گناہ کتنے سالوں سے جو میرے دامن کے اوپر چمٹا ہوا ہے، جس کا دھبا لگا ہوا ہے، یہ قیامت کے دن میری آپ کی بربادی کا سبب ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ لوگ محسن، احسان کرنے والے، مالک کے پیار کو دل میں جگہ دینے والے، اللہ کے حکموں کے سامنے پیشانی جھکا لینے والے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، مالک کی محبت اور اللہ کے پیار میں اس کی اطاعت کرنے والے، ہدایت کے اوپر ہے، صراط مستقیم پہ ہے، سیدھے راستے پہ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کے فرما بردار یہ ہدایت والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یاد رکھ، جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے گروہوں کی شکل میں، ایک باغیوں کا گروہ ہے، ایک چوروں کا گروہ ہے، ایک بدماشوں کا گروہ ہے، ایک ٹی وی ویسیار والوں کا گروہ ہے، ایک ناچ دیکھنے والوں کی جماعت ہے، ایک ناچ کرنے والوں کی جماعت ہے، ایک شیطان کی جماعت ہے، ایک رحمان سے غافل کرنے والی جماعت ہے، ایک مومنین کی اور رحمان کی جماعت ہے۔ لیکن جو آج نمازوں کے پابند، آخرت پر یقین رکھنے والے، احسان کرنے والے، یہی لوگ ہدایت پہ بھی ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اور قیامت کے دن اور دنیا میں کامیاب اور سرخرو ہونے والی بھی یہی جماعت ہے۔ اب میری مرضی ہے کہ میں اپنے آپ کو کامیاب گروہ میں داخل کر لوں یا ناکام گروہ کے اندر۔ یاد رکھ، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھرتھرائے گی، زمین کانپے گی، زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا، اور زمین زلزلے کے بعد وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنے بوجھ نکال دے گی، اپنے مردے باہر پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا، اتنی دیر تیرے سینے پہ گزار دی، اتنی دیر تیری چھاتی پہ گزار دی، تو کبھی ہلی نہیں تھی، کبھی حرکت نہیں کی تھی، آج تو ہلتی کیوں ہے، آج تو حرکت کیوں کرتی ہے، آج تو کانپتی کیوں ہے، آج تیرے اوپر زلزلہ کیوں طاری ہے۔ وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، یہ وہ دن ہے جس دن یہ زمین تیری خبریں بیان کر دے گی، تیرے قصے کھول کے تیرے پول آؤٹ کر دے گی اور بالکل واضح کر دے گی، تیرے پاپ بیان کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اپنی مرضی سے نہیں، بأن ربک اوحی لها، تیرے رب پروردگار، تیرے مالک جس نے ماں کے پیٹ میں تیری ساری ضرورتوں کو پورا کیا، وہ رب اس کو آرڈر کرے گا، اس کو الہام کرے گا، یہ بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یہ وہ دن ہے جس دن لوگ گروہوں کی شکل میں نکلیں گے، جماعتوں کی شکل میں نکلیں گے۔ ایک نیکوں کا گروہ ہے، ایک بدنیکوں کا گروہ ہے، ایک فلاح والوں کا گروہ ہے، ایک ناکام لوگوں کا گروہ ہے، ایک ابرار کا گروہ ہے، ایک اشرار کا گروہ ہے، ایک رحمان والوں کا گروہ ہے، ایک شیطان والوں کا گروہ ہے، اور جو رحمان والے ہیں وہی کامیاب اور سرخرو ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ اپنے اعمال، اپنی کارگزاری دیکھنے کے لیے نکلیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لوگوں میں سے اولاد آدم میں سے، لوگ اولاد آدم کو کہتے ہیں نا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو گانے بجانے کے آلات کو خریدتے ہیں، فضول چیزوں کو خریدتے ہیں۔
لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں جو اللہ کے راستے سے کیا کر دے؟ گمراہ کر، پھٹکا دے، بہکا دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں هو الرجل یشتری الجاریۃ تغنیہ لیلا ونہارا، اس آدمی سے مراد وہ آدمی ہے جو اس دور میں لونڈی خریدتا تھا، نوکر خریدتا تھا، اور صبح سے لے کر شام تک وہ عورت اس کے سامنے گانا گاتی تھی، ناچتی تھی، اس کے سامنے گانے گاتی تھی، اور وہ گانے سے دل بہلاتا تھا کہ وہ شخص ہے جو لاہور حدیث کو خریدتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ غیرہ هو الغنیٰ، مجھے قسم اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مجھے قسم اس الہ کی جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قسم اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں هو الغنیٰ، لاہور حدیث سے مراد گانا ہے، لاہور حدیث سے مراد گانا ہے۔ 3 مرتبہ کہتے ہیں کہ لاہور حدیث سے مراد گانا ہے۔ جو آدمی گانا خریدتا ہے، موبائل میں خرید کے لے کے آئے، سی ڈی خرید کے لے کے آئے، وی سی آر خرید کے لے کے آئے، ویڈیو فلم خرید کے لے کے آئے، اس کا ریسیور خرید لے کے آئے، اس کی ڈسک خرید لے کے آئے، جو بھی لے کے آئے، یہ سارے کے سارے کس میں آتے؟ لاہور حدیث۔ ناول خرید کے لے کے آئے، گندی اور کوئی ایسی چیز جو اللہ کے راستے سے روکتی ہے، وہ ڈائجسٹ خرید کے لے آئے، ننگی عورتوں کی کتاب خرید کے لے کے آئے، لاہور حدیث سے سارے کے سارے لاہور حدیث۔ حسن بصری کہتے ہیں یہ آیت گانے کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد کہتے ہیں ہوا اشتراء المغنی والمغنیت، لاہور حدیث سے مراد گانے والی عورت خریدنی یا مرد خریدنا، بالمال والاستماع الیہ، کیا وہ مال کے ساتھ، پیسے ڈال کے ساتھ خریدے یا اس کی باتوں کو غور سے سنے، او الی مثلہ من الباطل، یا اس قسم کی کوئی اور باطل چیز جو خرید کے لے کے آتا ہے جو رحمان کے راستے سے بہکاتی اور پھسلاتی ہے، وہ لاہور حدیث۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، اور اکثریت مفسرین کی اس سے مراد گانا مراد لے رہی ہے۔ صحابہ اکرام لاہور حدیث سے مراد گانا نہ تھے، لوگوں میں سے جو گانا بجانے کے آلات خریدتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں خریدتا ہے؟ کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہکائے۔ بہکاتے ہیں، کچھ درس سننے کے لیے نہیں آئے کہ آج میچ لگا ہوا ہے، آج فلم لگی ہوئی ہے، آج سیریل چل رہا ہے، آج ڈرامہ اچھا لگا ہوا ہے، آج نئی سی ڈی خرید کے لایا ہوں، چھوڑ درس کو پہلے بھی سنتا رہتا ہے، نہیں خرید کے نیا ڈلوا کے لایا ہوں موبائل میں ذرا مال۔ یہ نہیں سوچتا کہ جو پیسہ خرچ کیا قیامت کے دن اس پیسے کا حساب، جو سی ڈی خرید کے لایا اس کا بھی حساب، جن ہاتھوں سے اٹھا کے لایا وہ ہاتھ بھی مسئول، جس مشین کے اندر ڈالتا ہے اللہ اکبر اس کا بھی حساب، جس آنکھ سے دیکھتا ہے اس کا بھی حساب، جس کان سے سنتا ہے اس کا بھی حساب، جس ہاتھ سے درست کرتا ہے اس کا بھی حساب، جس انگلی سے ریموٹ کنٹرول دباتا ہے اس کا بھی حساب۔ اللہ اکبر، کتنی وجوہات، اور جن لوگوں کو بٹھا کے دکھلاتا ہے اس کا گناہ بھی قیامت کے دن کس کے سر کے اوپر ہوگا؟ ان کو بھی گناہ ملے گا اور ان کا گناہ ڈبل ہو کے اس کے سر کے اوپر بھی چڑھے گا۔ خیال کرنا، کسی کو بٹھاتے وقت خیال کرنا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو گر گئے ایسی گڑھے میں، سکا تو بھی نہ جا، پنجابی میں کہتے ہیں سکا تو بھی نہ جا، تو بھی خالی نہ جا، لے کے تو میں آیا ہوں۔ کنٹرول ایک کا ہوتا ہے، پھر وہ نہیں خیال کرتا کسی نے نماز پڑھنی ہے، کسی نے صبح اٹھنا ہے، یہ کیا ڈیوٹی جانا ہے،
وہ اپنی اپنی مستی تھی. تو بھائی آج درس سننے کے لیے جمعرات کا دن ہے, چلو جمعرات کا مبارک دن, جمعے کا دن ہے, آ جا. اور میں نے پتا ہے مولوی نے جو کہنا ہے, مجھے پتا ہے کہ مولوی نے کہنا ہے, میں جانتا ہوں ساری باتیں. مجھے اس سے زیادہ پتا ہے. لیکن واللہ خود تو کیا ہے, ذلوا خود بھی گمراہی کے راستے میں 4 اور کو بھی گمراہ کر کے مرتا ہے. اللہ کہتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکتا ہے. اچھی فلم لگی ہو تو نماز پڑھنے میں کوئی نہیں جاتا. رات 1 بجے تک فلم دیکھی ہے, صبح کی نماز چھوٹی ہے, تو اللہ کے راستے سے روکا کہ نہیں روکا؟ اب 2 بجے تک جاگے اسی گندگی کے اوپر, وہ فجر پڑے گا ٹائم پہ. لیضل عن سبیل اللہ, اس لیے خرید کے لایا ہے. اور دیکھ تو آج کس کی پیروی کر رہا ہے, غور تو کر, یہ کس کی اتباع میں لے گیا, کہ تجھے پھسلا رہا ہے رحمان سے, اللہ سے, اللہ رب رحمان سے, مالک الجلال سے, پروردگار عالم سے, کائنات کے بادشاہ سے, لہو ملک السماوات والارض, اس ذات سے تجھے پیچھے ہٹا رہا ہے وہ شیطان جس کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. لیضل عن سبیل اللہ, قرآن سے, پیغام سے, رب رحمان سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لوگوں کو پھسلانے ہٹانے کے لیے یہ شیطان اس نے سجا رکھا اپنے کمرے کے اندر بغیر علم, اور اس کو پتہ ہی نہیں. وہ کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں, اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا جاہل یہی ہے, بغیر علم. اس کے پاس گمراہ کرنے کی کوئی دلیل بھی, اپنے اس اڈے پہ بٹھانے کے لیے اس کو علم بھی نہیں کہ میں کہ, اور وہ اپنی جہالت کے اوپر مر رہا. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور اللہ کے راستے کو, قرآن کے پیغام کو, قرآن کی کلاس کو, قرآن کی مجلس کو, نبی معظم کے فرمان کی اس دینی محفل کو مذاق بناتا ہے. جانتا ہوں متوقع کو, جانتا ہوں مولوی نے گھر سے بڑا کچھ, جانتا ہوں تو مجھے نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آگے, تیرا باپ بھی بڑا نمازی تھا, جاتا بڑا نمازی تو آگے, تیری 7 پیڑھیوں کو جانتا ہوں, تیرے پچھلے بھی بڑے نمازی تھے, تو آخری یہاں بن گیا متوقع. یہ لمبی داڑھی والا ہماری جان نہیں چھوڑتا, یہ چھوٹی سکتر والا اور وہ میرے پیچھے پڑا. او آیا جو مولوی, او بچے جو مولوی آ گئے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, دین کو اللہ والا کوئی قلیل گروہ کا فرد, تھوڑے لوگوں کی جماعت کا فرد اسے کہتا ہے, رب رحمان کی طرف دعوت دیتا ہے, یہ آگے سے اس کو مذاق اڑاتا ہے, اس کا مذاق اڑاتا ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اس کا مذاق اڑاتا ہے. کیا ہوگا؟ معاف کر دے گا, چھوڑ دے گا مذاق اڑانے والے کو, ایسے چھوڑ دے گا. اللہ کہتے ہیں قرآن مجید ہے, اولئک لہم عذاب مہین. آج تم میرے بندوں کو, آج میرے فرمانبرداروں کو, آج میرے اطاعت گزاروں کو, آج میری محبت کا دم بھرنے والوں کو, آج میرے پیروکاروں کو, آج میری اطاعت کرنے والوں کو, آج نمازی روزے داروں کو, آج لمبی داڑھی والوں کو, اور آج چھوٹی شلوار والوں کو, چھوٹی پینٹ والوں کو, جن کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہیں, جو نماز کے پابند ہیں, آج تو ان کو رسوا کرتا ہے, لوگوں میں ان کو ذلیل کرتا ہے, لوگوں کو ہنساتا ہے, لوگوں میں ان کی رسوائی کا باعث بنتا ہے, تو ان سے مذاق کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب قیامت کا دن ہوگا, اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین, مالک تیری اس رسوائی کا صلہ بھی, رسوائی بھی دیں گے, اور تجھے جو عذاب دیں گے وہ عذاب بھی رسوا کرے گا, رسوا کرنے والا عذاب دے گا. تو ایک روم میں ان کی رسوائی کرتا ہے, ایک کمرے میں ان کی رسوائی کرتا ہے, ان کو مولوی متوع کہتا رہتا ہے, لمبی داڑھی والا کہتا ہے, یہ متوع مولوی کہتا ہے, ایک روم کے چند افراد کے سامنے کہتا ہے. جب تم مذاق کر کے میری شریعت کا, میرے دین کا, میرے فرمانبردار کا, میرے اطاعت گزار کا جب میری دربار میں آئے گا اور میری کچہری میں پہنچے گا, میں پوری کائنات کے سامنے تجھے رسوا نہ کروں تو مجھے بھی رب نہ کہے گا. پوری کائنات کے سامنے تجھے رسوا نہ کروں تو مجھے بھی رب نہ کہے. ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے, رسوا کرنے والا عذاب.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کوئی قرآن کی آیت سنا دیتا ہے، کوئی نبی محمد کا فرمان سنا دیتا ہے، بھئی حرام ہے یہ کام، یہ گانا حرام ہے، یہ مجلس حرام ہے، یہ کام غلط ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتُنَا، جب ہماری آیات اس کے اوپر پڑھی جاتی ہے، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو پھر تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر دیتا ہے۔ جیسے دیکھا نذیر بھائی کو آ رہے ہیں، فوراً کان لیٹ کے سائڈ کے اوپر، اپنے روم میں بھی نہیں آتا، دیکھ اللہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اس قسم کے ساتھی ملتے ہیں، جن کو فجر کی نماز پہ گھنٹیاں مار مار کے بیدار کرتے اور چلاتے ہیں، ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، منہ سائڈ پہ کر لیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتے ہوئے پھیر کرتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں ہے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے، کانوں میں ڈانٹ پڑا ہوا ہے، کوئی چیز کان میں پڑی ہوئی ہے جس سے اس کو قرآن کی آیت کا پتہ ہی۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، حضور ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دی تھی۔ یاد رکھیں ان آیتوں کے تناظر میں سوچنا کہ آج قرآن کریم سے، فرقان حمید سے، کلام الہی سے، اللہ کے پیغام کو سمجھنے عمل کرنے سے سب سے بڑی رکاوٹ گانا بجانا ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ گانا بجانا۔ اور جب اس راستے سے یہ گانا بجانا روک رہا ہے تو پھر سب سے بڑی سزا بھی اسی گناہ کے اوپر دی جا رہی ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، خوشخبری دیجیے ان کو، خوشخبری دیجیے دردناک عذاب کی، دردناک عذاب کی۔ عام عذاب نہیں ہوگا، عذاب کی دردناک قسم ہوگا۔ ساتھ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان آنے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، اچھے عمل کرتے رہے، نیکیاں بجا لاتے رہے، اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، مالک کو پورا کرتے رہے، رسول کریم کی سنتوں کی پیروی کرتے رہے، نبی معظم کی اطاعت کو اوڑھنا بچھانا اور اوڑھنا بچھانا بناتے رہے، پیارے حبیب کے طریقے پہ مر مٹتے رہے، رسول کریم کی ایک ایک ادا کو دیکھ کے اپنے 5 فٹ کے جسم کو اس کے مطابق ڈالتے رہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال سے اپنے دامن کو بھرتے رہے، نیکیاں جمع کرتے رہے، نیکیوں سے اپنے بینک بیلنس کو اپ کرتے رہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں کی باغ ہوگی، نعمتوں کی باغ ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، ان کی مہمان نوازی اللہ کس سے کریں گے؟ جنت کے ساتھ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اگر کل قیامت کے دن جنت کی یہ مہمان نوازی حاصل کرنی ہے اور جنت کے باغات لینے ہیں تو اللہ شیطان کی اس پیروی سے مجھے آپ کو محفوظ کر دے، رحمان کی محبت ہمارے سینوں میں بھر دے، قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ جو ساتھی بیمار ہے ان کو شفائے نصیب فرما، یا اللہ جو ساتھی فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کے جو اہل و عیال ہیں، اس کے بیوی بچے، اللہ ان کو صبر نصیب فرما، یا اللہ جن کے بھائی مسلمان، جن کی اور کسی مسلمان کے بھائی فوت ہوا ہے، ان کو عزیز فوت ہوا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ مرنے والوں کے قبروں کو منور فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما، یا اللہ دین کے ساتھ یہ محبت زندگی کے آخری سانس تک قائم فرما، یا اللہ آخری سانس آئے تو اسی دینداری کے اوپر نصیب ہو، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔